سعودی عرب میں جو ہے الکوہل کو جو ہے لیگل کیا جا رہا ہے. کیونکہ لیگل وہ ایسے کر رہے ہیں جیسے پاکستان میں لیگل ہے نا, کہ اگر کوئی نان مسلم کنٹری ہے پاکستان میں تو ان کو ایک کوٹے کے حساب سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم. ناظرین, مسلمانوں پر ہر قسم کی شراب حرام کر دی گئی ہے, لیکن بدقسمتی سے کئی مسلمان بھی شراب پیتے ہیں. مسلمان ممالک میں سعودی عرب ایک واحد ملک ہے جہاں پر شراب اور سینما وغیرہ جیسی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں. اگر کوئی شراب کے ساتھ پکڑا جاتا تھا تو اسے سخت سزا ملتی تھی. لیکن سعودی عرب میں پہلے سینما کھول دیے گئے ہیں, جس کو لے کر کافی کنٹروورسی رہی, لیکن اب بدقسمتی سے شراب بھی بکنے لگی ہے. اس سے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کہتے ہیں, اس ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے. ایک تقریب کے دوران ایک مسلمان لڑکا جو کہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے ذاکر نائک سے سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ہوٹل مینجمنٹ کا کورس کر رہا ہوں, لیکن کسی نے مجھے بتایا ہے کہ تم یہ کام مت کرو, کیونکہ جب تم آگے جا کر ہوٹل میں کام کرو گے تب وہاں پر آپ کو ایسی چیزیں مہیا کروانی ہوں گی جس میں الکوہل کا استعمال ہوا ہوگا, جس میں شراب بھی ہو سکتی ہے. تو کیا میں اسلام کے مطابق یہ کورس جاری رکھوں یا نہیں؟ یعنی اس بندے کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں آگے جا کر ہوٹل میں نوکری کروں گا تو کیا میں گناہ میں تو نہیں شامل رہوں گا. So my relative says that the hotel management where the alcohol drinks, you have to serve, you have to make the foods on alcohol. So can I pursue a hotel management career by according to the Islam? دوستو, یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب نے اس غرض سے شراب کی سٹور کھول دیے گئے ہیں کہ صرف ٹورسٹ ہی شراب خرید سکیں گے. مسلمانوں کے لیے یہ سٹورز نہیں ہیں. اب غیر مسلم تو پینا چاہتے ہیں تو کیا ان کو مہیا نہیں کروائی جائے گی؟ خیر, ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو, پہلے تو جب آپ کو کوئی بھی کورس کرتے ہو تو اپنا ایک گول رکھو کہ میں یہ پڑھائی کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ میں اس کورس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں. ان کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے. Brother, that's very important that whenever you do any course, you should first think of the future. Many people, when I talk to them, what have you done? BA. Why? I don't know. BCom. Why? I don't know. Aim. No focus, no goal. اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب کی طرف آتے ہوئے کہا کہ تمام ہوٹلوں میں شراب تو نہیں بکتی, اس لیے تمام ہوٹلوں میں یہ کام کرنا حرام تو نہیں, لیکن اکثر 5 اسٹار ہوٹلز میں شراب بکتی ہے تو وہ حرام ہے. یہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے سعودی عرب کی مثال دی کہ وہاں پر ہوٹلوں میں شراب نہیں بکتی تو وہاں پر ہوٹلوں میں آپ کام کر سکتے ہیں. لیکن ناظرین, تب ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ سعودی عرب بھی باقی ملکوں کی طرح غیر مسلموں کو شراب مہیا کریں گے. Not that hotel management per se is haram as a whole. Yes, in hotel management, if you feel that fine, I want to do a job, I want to be a waiter in a 5-star hotel, then out of the question. All 5-star hotel, except in Saudi Arabia and some countries, or Sharjah. یہ پھر صرف غیر مسلموں تک رہتا, اکثر مسلمان بھی پی جاتے ہیں, کیونکہ جب وہ غیر مسلموں کو شراب دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کئی ایسے مسلمان ہوں گے جو شیطان کے ہاتھ اس حرام کام میں شامل ہو جائیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید بتاتے ہوئے کہا کہ جس طرح 5 اسٹار ہوٹلوں میں شراب بکتی ہے, اگر آپ کو پتا ہے کہ ان ہوٹلوں میں یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن اگر آپ اپنا ہوٹل کھولنا چاہتے ہیں بغیر شراب کے تو ٹھیک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ان کو ہوٹلوں میں نوکری مل جاتی ہے تو اس کے بعد ان کو خیال آتا ہے کہ یہاں تو شراب بھی ہے, اور پھر وہ نوکری چھوڑنے کو تیار بھی نہیں ہوتے. تو اس لیے پہلے خود کو ہر طرح سے مطمئن کر لو کہ تمہیں ان چیزوں کا پتا ہو کہ اس کے بعد ہوٹل کی پڑھائی جاری رکھو. If you're looking at 5-star category, most of them involved, yes. Unless you may want to start your own hotel. So the thing is that there are grey areas. So now you do hotel management and you want to go to a 5-star, then you realize, oh, bhai alcohol, abhi kya karenge? ٹھیک ہے, ابھی کر لیے تو چلیں گا, سرو کریں گے الکوہل. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور جگہ فرمایا کہ شراب کے حوالے سے نہ صرف قرآن بلکہ عیسائی مذہبی بائبل میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شراب اور جوئے سے خود کو روکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, جس طرح زنا کرنا گناہ ہے, اور اگر اس کا الٹ کرو یعنی نکاح کر کے اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرو تو وہ ثواب ہوتا ہے. اس طرح شراب پینا تو حرام ہے, لیکن اگر کوئی خود کو اس سے روکتا ہے تو وہ ثواب کماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, او یو who believe, انما الخمر والمیسر, most certainly intoxicants and gambling, والانزاب والازلام, dedication of stones, divination of arrows, رجس من عمل الشیطان, these are Satan's handiwork. فاجتنبوا لعلکم تفلحون, abstain from this handiwork that you may prosper.
So if you abstain, ناظرین یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر دیگر مذاہب میں بھی شراب منع کر دیا گیا ہے تو پھر مسلمان ملک ان مذاہب کو فروخت کیوں کرتے ہیں؟ چلو وہ تو اپنی مذہبی کتاب پڑھتے نہیں، اور اگر پڑھ بھی لیں تو مسلمان ہونے کے ناطے یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ لوگ حق پر نہیں ہیں، تو ہم مسلمان کیوں ان کے ناحق ہونے کا ساتھ دیں؟ اس میں کوئی بھی ایمان والا یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے ہاتھوں شراب جیسی حرام چیزوں کو فروغ ملے، لیکن یہ سب مغربی ممالک کا دباؤ ہے جنہیں کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ مغربی ممالک کا یہ سوچ ہے اگر ہم ان مسلمانوں کو گمراہ نہیں کریں گے تو پھر مسلمان دنیا بھر میں حکومت کرنے لگیں گے، تب ہی تو جب کوئی اچھا لیڈر آتا ہے تو اسے دبا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دبتا نہیں ہے تو اسے مار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی راہ پر گامزن کریں، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے اور ان باتوں سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔